نمبر 1 نبی وہ جو انسان ہو، نمبر 2 نبی وہ ہے جو مبعوث من اللہ ہو، یعنی اللہ کی طرف سے ہو، دلیل نبوت کے ساتھ وہ نبوت کی بات کرے۔ اور نبی ہونے کے لیے تیسری بات جو ضروری ہے، معصوم عن الخطا ہو۔ نبی وہ ہوتا ہے کہ جس کو اللہ گناہوں سے بچاتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا نبی وہ ہوتا ہے جو گناہوں سے بچتا ہے، میں کہتا ہوں نبی وہ ہوتا ہے کہ جس کو اللہ گناہوں سے بچاتا ہے۔ بچنا اور ہے، بچانا اور ہے۔ نبی معصوم عن الخطا ہے۔ معصوم کا معنی کہ جس کو اللہ بچائے، ذہن میں رکھ لیں، جس کو اللہ بچائے۔ قرآن کریم میں ہے لا عاصم اليوم الا من رحم ربی، آج کوئی نہیں خدا کے عذاب سے بچ سکتا مگر جس کو اللہ بچا لے۔ ایک ہے بچنے والا، وہ عاصم ہے، ایک ہے جس کو بچایا جائے، وہ معصوم ہے۔ ہم نبی کی شان میں یہ نہیں کہتے نبی وہ صاحب ہوتا ہے جو عاصم من الذنب ہو، ہم کہتے نہیں نبی وہ ہے جو معصوم من الذنب ہو۔ ہم یہ نہیں کہتے نبی وہ جو عاصم من الخطا ہو، ہم کہتے جو معصوم من الخطا ہو۔ ایک ہے گناہ سے بچنا اور ایک ہے گناہ سے بچانا۔ نبی کے ذمے صرف بچنا نہیں ہے، بچانا خدا نے اپنے ذمے لے لیا ہے۔ اگر بچنا نبی کے ذمے ہوتا تو شاید گناہ ہو جاتا، لیکن خدا نے بچنا نہیں، بچانا اپنے ذمے لیا ہے۔ اور بچانا اپنے ذمے کیوں لیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ نبی اعلان نبوت خود نہیں کرتا بلکہ اللہ نبی سے اعلان نبوت کراتا ہے۔ تو جو اللہ اپنے نبی سے اعلان نبوت کراتا ہے وہ اللہ نبی کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ جو اللہ نبی کے سر پہ تاج نبوت سجاتا ہے وہ اللہ اپنے نبی کو تمام قسم کے گناہوں سے بچاتا ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا تھا ہمارا نظریہ یہ نہیں ہے کہ نبی گناہ سے بچتا ہے، ہمارا نظریہ کہ نبی کو اللہ گناہ سے بچاتا ہے۔ اور اگر نبی گناہ کر لے تو الزام نبی پہ نہ لگے، الزام خدا پہ لگے۔ اعتراض پیغمبر پہ نہیں، لوگ اعتراض خدا پہ کریں گے کہ آپ نے نبوت کے لیے کیسے بندے کا انتخاب کیا ہے جو گناہ کرتا ہے، کیسے بندے کا انتخاب کیا ہے وہ گناہ کرتا ہے۔ اس لیے نبی صرف گناہ سے بچتا نہیں بلکہ اللہ نبی کو گناہ سے بچاتے ہیں۔ مفروض الاتباع، اس کا معنی پیغمبر کی ہر بات کو ماننا فرض ہے، سمجھ آئے تب بھی نہ سمجھ آئے بولو، نظر آئے تب بھی نہ نظر آئے تب بھی۔ جب میت کو قبر میں دفن کرتے ہیں اتاہ ملکان، 2 فرشتے آتے ہیں، فاقعداہ، میت کو بٹھاتے ہیں، فیقولان لہ، پھر اس سے سوال کرتے ہیں تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے؟ وہ فرشتہ کہتے ہیں ربی اللہ، انسان کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، نبی محمد، میرا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ کبھی قبر میں کسی کو بیٹھے دیکھا؟ بولو، منکر نکیر کا سوال سنا، اس کا جواب سنا؟ نہ دیکھا نہ سنا، لیکن نبی مفروض الاتباع ہے، نہ نظر آئے تب بھی مانتے ہیں، نہ سمجھ آئے تب بھی مانتے ہیں۔ ہمارے کندھے پہ کون ہے؟ کبھی دیکھے، کبھی آواز سنی ہے، مانتے ہیں، نظر آئے تب بھی نہ نظر آئے تب بھی۔ حضرت صدیق اکبر اور ابو جہل میں فرق کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے چلے مدینہ، مدینہ سے چلے طور سینا، طور سینا سے مدین، مدین سے بیت اللحم، بیت اللحم سے بیت المقدس، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، سدرۃ المنتہا، شریف الاقلام، عرش معلیٰ، وہاں سے واپس مکہ۔ ابو جہل نے کہا میں نہیں مانتا، میری عقل میں نہیں آتا۔ ابو بکر صدیق فرماتا ہے میں مانتا ہوں، میں نے عقل کا کلمہ نہیں پڑھا، میں نے حضرت محمد کا کلمہ پڑھا ہے۔ تو جو پیغمبر کی وجہ سے عقل کو چھوڑ دے صدیق کا بیٹا ہے، اور جو عقل کی وجہ سے نبی کو چھوڑ دے ابو جہل کا بیٹا ہے۔ ہم ابو جہل والے نہیں ہیں، ابو بکر صدیق والے۔